السلام علیکم۔ آج میں اسلام کے دو بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور پریشانی، صدمے اور تکلیف کی حالت میں ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے اور اس کی رضا پر راضی ہوا جائے۔ گویا ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام صبر ہے۔ صبر ایمان کی ایک اہم علامت اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے۔ بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال اور ثابت قدمی سے قائم رہتا ہے۔ اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور یقین کامل رکھے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے بے صبری سے کام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے، اور ایسا کیا جائے تو اسے اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عدم برداشت اور بے صبری یقین اور اطمینان کی قوتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہو کر بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اکثر لوگ عدم برداشت کی وجہ سے اپنی جان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ صبر و تحمل ہی ہمارے امن و سکون کا ضامن ہے۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور اس کی آزمائش کو خندہ پیشانی سے اور سکون کے ساتھ قبول کرنا صبر ہے۔ حضرت ابو حامد بلخی نے فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے آزمائش پر صبر کیا وہی صابر ہے، نہ کہ وہ جس نے صبر کیا اور شکوہ کیا۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ یہ عمل یعنی عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ سورہ زمر میں فرمان الہی ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کا ایمان کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ۔ اگر سر بدن سے جدا ہو جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر ایمان سے چلا جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش نے آپ کو گالیاں دیں، جان سے مارنے کی کوششیں کیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اثر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، مگر کوئی ایسی مثال نہیں کہ آپ نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر کوئی کارروائی کی ہو۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ اہل مکہ سے مایوس ہو کر تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ آپ کی بات مانیں، تو انہوں نے صرف گالی گلوچ سے ہی کام نہیں لیا بلکہ پتھروں کی بارش کر دی۔ عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و برداشت کی کیا دنیا کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ اسلام میں صبر کے ساتھ ساتھ معافی کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر اور معافی دونوں کو
ہمت کے کاموں میں شمار فرمایا ہے۔ سورہ شورى میں آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ غصے کو پی جانا اور ایذائیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے پر ظلم ہوا ہو اور محض اللہ کے واسطے درگزر کر دے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔ انسانی زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب انسان اپنے ہوش و حواس کو بھول کر جذبات کے سمندر میں بہہ جاتا ہے اور وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری قوت سے فوری کارروائی کرے، جس پر اس کو غصہ ہے اسے نیست و نابود کر ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اسلام میں معافی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دوسروں کے قصور، ان کی غلطیاں معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہی صفت خدا اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بس معاف کر دو اور درگزر کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ واضح ہوا کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ گویا معاف کرنا اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ جب اللہ پاک اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہر وہ شخص جو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھی درگزر سے کام لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد شقی القلب ہندا، جس نے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ بلا شبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ بدلہ اتنا ہونا چاہیے جتنا ظلم کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس جو معاف کر دے، اللہ نے اسے اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا، پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا۔ فرشتہ کہے گا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، بس ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا معافی کی صفت کو اپنانے سے انسان خود بھی پرسکون، چین و اطمینان سے رہتا ہے، اور معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دینے والوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر صبر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاف بھی کریں۔ یہی نہیں، دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا تھا۔ دشمن اس دن مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں تھے۔ آپ چاہتے تو ایک ایک اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سورہ تغابن میں آیا ہے، عفو درگزر ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ غلطیاں یقیناً انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر معافی مانگ لینا اور متاثرہ شخص کا اسے معاف کر دینا بڑا پن ہے اور خدا کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کر دے اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تو عفو درگزر سے کام لو۔ جب یہ کام کر لینا تو جنت میں داخل ہو جانا۔ اے اللہ، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما، اے بخشنے والے، اے کرم کرنے والے۔